الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 51 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ حضرات، اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک جبت، دوسرے طاغوت۔ جبت کے معنی بت، کاہن، ساحر، طاغوت کے معنی جھوٹے معبود اور شیطان۔ حضرات، اس آیت کے شان نزول اور اس کا پس منظر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے جو باتیں نقل کی ہیں اسی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہود کے سردار حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکے میں قریش کے ساتھ ملنے آئے۔ یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا، تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں یعنی جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 ہم میں سے سامنے آئیں تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے خیش و اقربا کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف و عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے دجل و فریب کی مذمت کی۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک ممتاز عالم تھا جو خدا پر بھی عقیدہ رکھتا تھا اور اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے الحاق کرنا چاہا۔ قریش مکہ نے اس کے ساتھ ملنے کی یہ شرط لگائی کہ وہ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کریں۔ اس نے اس کو بھی گوارا کر لیا۔ اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو تو پورا کیا، لیکن اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ قرآن عزیز نے ایک دوسرے مقام پر اسی قسم کے واقعے یعنی بلعام بن باعورہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بلعام بن باعورہ ایک جلیل القدر عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں کرنی شروع کی تو ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو اور محض دنیاوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو۔
ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسے عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھانے سے نہیں بچتا۔ آج کل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنے حق مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور لادینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نہ ان کو خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ ہوتی ہے اور نہ آخرت کا خوف۔ یہ سب کچھ صحیح اور حق مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔